خدا اے خدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز و بزرگو، ذی الحجہ کی آج 28 تاریخ ہے اور کل یا پرسوں محرم کا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ، تو اسلامی نیا سال شروع ہوگا۔ چاند دیکھنا چاہیے کیونکہ پیارے آقا نے بعض مرتبہ صحابہ سے نئے چاند کو دیکھنے کی ترغیب بھی دی اور نیا چاند دیکھنے کی دعا بھی تعلیم کی ہے، تو اس کا اہتمام جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ چاند نیا دیکھنا بھی چاہیے اور نیا چاند دیکھ کر جو دعا تعلیم کی گئی اس کو پڑھنی بھی چاہیے۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں وہ مذہب اپنے طور پر اپنے نئے سال کی آغاز کو سمجھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے کہیں نہ کہیں اس نئے سال کی شروعات میں کچھ باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایک مذہب لائے جس کا نام اسلام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا مفہوم اور خلاصہ کہ اللہ نے دین کے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اب قیامت تک یہ دین یعنی اسلام مذہب جو اختیار کرے گا، جو اس پر چلے گا، وہ اللہ کے صحیح مذہب والوں میں ہوگا۔ کسی زمانے میں یہودیت تھی، نصرانیت تھی، ابراہیم علیہ السلام والا دین تھا، اسحاق علیہ السلام والا دین تھا، ان دین کے نام ان کے ماننے والے جو بھی کسی زمانے میں لوگوں نے لکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کو اسلام کہتے ہیں، اس کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نیا سال جو شروع ہوگا کیا دوسرے لوگوں کی طرح ہے؟ ہم دین سمجھتے نہیں ہیں اور سمجھانے والوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں کہ بھئی دین سمجھنا ہے ان لوگوں سے جو سمجھے ہوئے ہیں، اور جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ نہ سمجھے ہوئے کو سمجھانا چاہیے۔ تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جو بت پرست لوگ ہیں، ان کا سال ایک فتح ہوئی، جیت ہوئی، اس پر سے شروع ہوا ہے۔ جو نصرانی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال گنتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جبکہ ہمارے نبی کا مکہ سے مدینہ آنے کا 14واں سال تھا، اس وقت ایک خط لکھا۔ ہمارے نبی مکہ سے مدینہ آئے، وہ 14واں سال تھا، جبکہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا جس میں لکھا، امیر المومنین، آپ خط لکھواتے ہیں بڑے بڑے دربار کے بادشاہوں کو، وزراء کو، اور ایسی کئی باتیں آپ لوگوں سے کچھ مشورہ کر کے طے کرتے ہیں، لیکن اس پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی
کہ کس تاریخ کو آپ نے خط لکھا اور وہ خط کا جب جواب آیا تو پھر اس کے بعد کیا کہا، کس تاریخ کو کہا. تو ہماری ایک تاریخ ہونی چاہیے جس سے بڑی آسانی ہو جاوے. تو آپ اسلامی تاریخ شروع کریں. جب یہ خط پہنچا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مدینہ کے لوگوں سے مشورہ کیا. ایسے لوگوں سے مشورہ کیا جاتا تھا جو واقعی اہل رائے ہوتے ہیں. مشورے میں سب کو بیٹھنے کی اجازت بھی ہے، رائے دینے کی بھی سب کو اجازت ہے، لیکن کیا کہا گیا ہمارے یہاں مشورے کے آداب میں؟ دین کا فائدہ دیکھ کے رائے دے. یہ سوجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ میں جو رائے دوں گا کیا اس میں دین کا نفع چھپا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آتا چپ بیٹھے رہے. رائے دینا ضروری نہیں ہے، فیصلے کو ماننا سب پر لازم ہے. مشورے میں سب کو رائے دینا ضروری نہیں ہے، لیکن فیصلے کو ماننا سب پر لازم ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا خط آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے چند لوگوں کو جمع کیا جو اہل رائے تھے، سوجھ بوجھ والے تھے. ان کے سامنے یہ خط کی بات رکھی، سب کو یہ بات پسند آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے رکھا کہ پھر کس سال سے اسلامی سال شروع کیا جائے، ہجری سال یا کوئی ولادت کا سال یا کیا سال. تو صحابہ نے مختلف رائے دی. کسی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت، جس دن آپ دنیا میں آئے اس وقت سے ہم سال شروع کریں، اسلامی سال کی وہ تاریخ سے شروع کریں. کسی نے رائے دی آپ کو نبوت ملی تو جس سال نبوت ملی وہ سال سے اسلامی سال شروع ہو جاوے. پھر کسی نے رائے دی جس سال آپ نے ہجرت کی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ اس سے شروع ہو جائے اسلامی سال تاریخ. پھر کسی نے کہا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ 4 رائے آئی. پھر 4 رائے پر صحابہ سے بہت سارے اس کے بارے میں مذاکرے ہوئے. رائے اپنی کھل کے دینی چاہیے. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مشورہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کی اہمیت کو، عظمت کو سمجھیں. حدیث پاک میں مشورہ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے اور مشورہ کرنے کے فائدے بھی لکھے ہیں. ہم اپنے انفرادی کاموں میں بھی اور موقع ہو اجتماعی کاموں میں بھی، موقع سے مراد اجتماعی عمل کا موقع ہے تو مشورہ کر لیں. انفرادی اپنی ذات کا ہے تو کوئی ایک مشیر ہو. زندگی میں کوئی ایک مشیر ہونا چاہیے، چاہے وہ پیر صاحب ہو جائے، چاہے وہ امیر صاحب ہو جائے، چاہے وہ ذمہ دار ہو جائے، اس کے ابا خود ہو جائیں. کسی ایک کو مشیر بنانا چاہیے، اس سے مشورہ کرنا چاہیے. اس کے بہت فائدے ہیں. ایک جملہ غلط چل پڑا ہے، شاید کبھی آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو کہیں سنا ہو تو سمجھنا. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. سنا ہے کبھی؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کس سے بیعت ہیں، آپ کس سے بیعت ہیں، آپ کس سے بیعت ہیں؟ نہیں ہے تو جس کا پیر نہیں اس کا پیر. یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا ہے، پیری مریدی کو سمجھایا ہے، بیعت ہونے کو سمجھایا ہے. سمجھ میں نہیں بات کہ بیعت کیا چیز ہے. اور اگر کوئی کسی سے بیعت نہیں ہوا تو اس کو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی قیامت میں کہ تم کسی سے بیعت کیوں نہیں ہوئے تھے. وہاں تو عمل کا مطالبہ ہے اور وہ عمل کی نیت دیکھی جائے گی، کیا نیت سے عمل کیا ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے عمل کیے اور کیسے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پیر ہو پیر نہ ہو، کسی سے بیعت ہو بیعت نہ ہو، لیکن کچا مسلمان ہے، دین کم سمجھا ہے تو اس کو بھی ایک درجہ دے دیا ہے. ہم تو فلانے سے بیعت ہیں، وہ بڑے بزرگ تھے، اپنی جگہ ان کی بزرگی تھی،
یہ اس پر گھمنڈ اور ناز کرتا ہے ہم تو ان سے بیعت ہے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب میں کس سے بیعت ہو جاؤں، ایسے سوال کرتے ہیں۔ خیر یہ بات الگ ہو جائے گی۔ تو مشورہ کسی ایک سے ہمیشہ ہونا چاہیے، انفرادی زندگی کا اور اجتماعی کا مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تو 4 رائے آئی، پھر وہ رائے پر بہت ساری باتیں آئی کہ آپ کے دنیا میں آنا، ولادت باسعادت، اس کے بہت سارے اختلاف ہیں تاریخ کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے، نبوت ملنے کے اوپر تاریخ دن پر بہت ساری باتیں علماء نے الگ لکھی ہے، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ، یہ دن کیا دن۔ پھر تیسری رائے تھی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات آئی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ امت کے لیے ہمیشہ غم کا دن ہوگا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو ان تینوں کو چھوڑ کر ہجرت کا سال، جس سال آپ نے ہجرت کی تھی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ، اس کے پہلے کی باتوں کو کیسے لکھا گیا؟ نبوت کا سال، آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد جو کام ہوئے، جیسے کہ سب سے پہلی مرتبہ نبوت کا 5واں سال تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 11 مرد اور 4 عورتوں کو حبشہ بھیجا، اس کو حبشہ کی پہلی ہجرت کہتے ہیں۔ وہ نبوت کا 5واں سال تھا، رجب کا مہینہ تھا، وہ اسلامی سال نہیں تھا، بس نبوت ملی تھی اور 5واں سال تھا، کوئی تاریخ نہیں کہ بھئی چلو ہمارا سال شروع ہوا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد ہجرت ہوئی لیکن کوئی تاریخ دن طے نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا آپ مکہ سے مدینہ آئے، وہ سال سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوئی۔ اس کے بعد جو بھی چیز لکھی گئی وہ ہجری سال سے لکھی گئی۔ بھائی سمجھ میں آ رہی بات کہ بھئی 2 ہجری میں بدر ہوا، یعنی آپ آئے تھے مکہ سے مدینہ اور 2 سال کے بعد بدر ہوا۔ بدر ایک بہت اہم معرکہ تھا، یوم الفرقان کہا گیا، لیکن اس کو بھی اسلامی تاریخ کے شروعات کے لیے نہیں طے کیا۔ اس کے بعد بہت سارے غزوات ہوئے، جب سال طے ہو گیا ہجری سال، اب ایک مشورہ ہوا کون سے مہینے کو پہلا مہینہ گنا جائے، تو بعضوں کی رائے رجب کی آئی، بعض لوگوں کی رائے رمضان کی آئی کہ رمضان کو پہلا مہینہ، بعض لوگوں نے رجب، بعض لوگوں نے ذی الحجہ کا مہینہ جو حج کا مہینہ ہے، بعض لوگوں نے ذی قعدہ کہا، کیونکہ اسلام جب دنیا میں نہیں تھا اس کے پہلے بھی مکہ کے لوگوں میں 4 مہینے احترام کے ہی تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام کے ہی تھے ان کے نزدیک۔ ان کے نزدیک وہ احترام کیا تھا؟ لڑنے کا نہیں، کیا نہیں کرنے کا؟ 4 مہینے میں اور 8 مہینے لڑنے کا، لڑنے کے لیے اجازت نہیں دی، یعنی کبھی جنگ ہو جائے اور یہ مہینے آ جائے تو جنگ بند۔ جیسے روزہ رکھا اور کوئی لڑنے آوے تو بھائی دیکھ میرا تو روزہ ہے تیرا روزہ ہے، مطلب یہ نہیں کہ اب تو تراویح کے بعد مل میرے کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے میں نہیں لڑیں گے تو کیا تراویح کے بعد؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس کو علماء نے لکھا جدال کے معنی جھگڑا لڑائی، کہ حج میں جھگڑا لڑائی نہیں کریں گے۔ تو ہر سال حج کے بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیان میں بولتے ہیں حجاج کرام سے، اللہ کہہ رہا ہے حج میں جھگڑا لڑائی نہیں کریں گے، تو کیا واپس آ کے سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں ایک پاگل تھا دریا پور میں، اس ہمارے سے یہیں پر، اس کو رمضان میں جب کوئی چھیڑتا تھا، کیونکہ وہ گالی بہت دیتا تھا، لیکن اس کو رمضان میں کوئی بھی چھیڑے تو وہ کیا کہتا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین، تو عید کے بعد مل، یعنی کب گالیاں دوں گا؟ وہ پاگل تھا، پاگل تو پاگل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ نہ نکالیں کہ بھئی وہ 4 مہینے ان کو
لڑائی کے کرنے کو منع تھے، قابل احترام تھے، تو 8 مہینے لڑنے کے تھے۔ دیکھ ابھی رمضان مہینہ ہے تو رمضان کے بعد مل، تو مسجد میں کوئی گالی دے رہا ہے تو کیا کہ مسجد میں گالی دیتا ہے، تو مسجد میں گالی دینا منع ہے تو کیا تو باہر مل، تو کیا باہر اجازت ہے؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آئے۔ یہ احترام کی جگہ ہے، اس لیے بھائی یہاں کوئی کہے تو بھائی گالی یہاں مت دو، مطلب یہ نہیں کہ باہر دو۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ لہذا مہینے کون سے ہونے چاہیے اسلامی سال کے شروعات کے، تو اس کے بارے میں مشورے میں بہت ساری رائے آئی۔ پھر یہ طے ہوا کہ محرم کا مہینہ ہو۔ محرم کا مہینہ اسلام سے پہلے ہی قابل احترام تھا، لیکن کچے مسلمانوں نے کیا سمجھا، محرم کا مہینہ اس کی عظمت کربلا کے واقعے سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہی کچھ نظام چلایا کہ کربلا کا واقعہ، شہادت عظیم کا واقعہ وہ محرم کے مہینے میں ہوا، ورنہ کربلا اور محرم اس سے محرم کا کوئی درجہ نہیں، محرم تو پہلے سے ہی قابل احترام تھا۔ مختلف روایات میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ محرم کا مہینہ تھا، ان کی توبہ قبول ہوئی وہ محرم کا مہینہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ آگ باغ بن گئی وہ محرم کا مہینہ تھا، موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے وہ محرم کا مہینہ تھا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ محرم کا مہینہ تھا۔ یہ مختلف روایات ہیں، ہم اس پر بحث میں نہیں جائیں گے، بتاؤ کہاں لکھا ہے، نہیں لکھا چلو جانے دو، لیکن محرم پہلے سے ہی قابل احترام، لہذا اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوگا۔ لیکن دوسرے مذہب والے نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، چاند مبارک، یہ ہمارے مذہب میں کہیں نہیں ہے۔ محرم پہلا مہینہ ہے اور محرم سے ہمارا ہجری سال شروع ہوا، گویا کہ میں ہر سال بولتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ہجری سال شروع ہوا۔ ابھی کون سا چلتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ معلوم ہے کون سا؟ 1445۔ اب کون سا آئے گا؟ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2024 تو سب کو ہی معلوم ہے، اور آج کہ بھئی 5 تاریخ ہے اور جولائی کا 7واں مہینہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ انگریزی تاریخ یاد رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہے تو اسلامی تاریخ بھی یاد رکھیں کہ بھی آج 28 ذی الحجہ ہے اور 1 یا 2 دن میں نیا سال شروع ہوگا، تو محرم الحرام شروع ہوگا۔ ہمارے مہینوں کے نام بھی کسی درجے میں یاد ہونے چاہیے، جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں۔ لوگوں کو انگریزی مہینے یاد ہیں تو کوئی بات نہیں، اسلامی مہینے یاد ہوں کہ بھئی محرم الحرام، سفر المظفر، اور اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ ہمارے مبارک مہینوں کے نام ہیں، اور ہر مہینے کا ایک پیغام ہے۔ تو محرم کا پیغام ہجرت کا پیغام، کون سا پیغام؟ ہجرت۔ محرم کا پیغام کربلا کا واقعہ نہیں ہے، اچھی طرح سننا، اچھی طرح سمجھنا۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ، اس کے 60 سال کے بعد امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، 60 سال بعد۔ اور ہمارے ہاں جہاں محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے گھروں میں بھی، اور کہیں مسجدوں میں بھی، اور کہیں واٹس ایپ پر بھی، اور کہیں وہ موبائل پر یہی شروع ہو جاتا ہے، وہ ایسے جملے کہ لوگوں کے اندر حقیقت دین گھٹے اور دوسری باتیں چل جائیں۔ محرم یعنی ہجرت، تو ہجرت زندگی کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 11 مرد اور 5 عورتوں کو مکہ سے حبشہ بھیجا، وہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی۔ پھر حبشہ کی دوسری ہجرت ہوئی،
ایسے مکہ سے پیارے آقا نے طائف کا سفر کیا. وہ ایک ہجرت کا سفر تھا, مکہ سے طائف گئے تھے. بہت اہم واقعہ ہے طائف کا, جس سے بہت بڑی اہم بات مسلمانوں کو سمجھائی گئی. کیا بات سمجھائی گئی؟ جب آپ طائف گئے اور طائف کے لوگوں نے بدسلوکی کی, آپ کے چچا جان کا انتقال ہو گیا, آپ کی پیاری بیوی پوری امت کی ماں کا انتقال ہو گیا, یہ دونوں دنیا چھوڑ کے چلے گئے. وہ سال پیارے نبی کے لیے غم کا سال تھا. ایک ہی سال میں دونوں دنیا سے چلے گئے, بہت غم تھا. اور وہ غم کے سال میں آپ مکہ سے طائف تشریف لے گئے, جو اس وقت میں 92 کلومیٹر کا رستہ ہے. آپ طائف گئے, قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں سے ملے, ان کے سرداروں سے ملے, ان کے سامنے دین کی بات کہی, انہوں نے قبول نہیں کی اور وہاں کے شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ کے ساتھ بدسلوکی کریں. سننا دھیان سے بات, دو جہاں کے سردار کے ساتھ بدسلوکی کی, اور ایسی کی کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا, پڑھنے والے پڑھ کے دل تھرا جاتا ہے کہ کتنے پتھر مارے ہوں گے کہ خون بہتے ہوئے آپ کی جوتیاں مبارک خون والی ہو گئی. سر پہ, پیٹھ پر, آگے پیچھے, دائیں بائیں خوب پتھر مارے. بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پتھروں سے اپنے سر کو بچانے کے لیے. وہ کمر میں لکڑیاں گھساتے کہ پھر کھڑے ہو کے بھاگیں اور پھر پتھر برسائیں. کچھ دور تک چلے, جب وہ شرارتی لڑکے پیچھے رہ گئے, آپ ایک جگہ پہنچ گئے. وہ عتبہ بن ربیعہ کا انگور کا باغ تھا, جو عتبہ مسلمانوں کا دشمن تھا. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا انگور کا, وہاں جا کے آپ بیٹھے, اور وہ بیٹھنے کے بعد تھوڑا اطمینان ہوا تو دیکھنے والے نے اپنے مکان سے دیکھا کوئی زخمی حالت میں ہے اور بہت خون بہ رہا ہے. اپنے نوکر کو انگور کا رس لے کر بھیجا, جاؤ ان کو پلا دو. جب وہ لے کر پہنچا, جس کا نام تھا عداس, اور وہ عداس وہاں پر جب پہنچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور وہ شربت پیش کیا, پیارے آقا نے لیا اور بسم اللہ بول کے پینے ہی والے تھے کہ اس نے کہا آپ بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں بھی ایک تھے یونس, وہ بھی بسم اللہ کہتے تھے, اللہ کا نام لیتے تھے. فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تو نینوا کا رہنے والا ہے, وہ یونس جس کا تو نام لے رہا ہے وہ میرے بھائی تھے, وہ بھی نبی تھے, وہ بھی اللہ کے دین کی دعوت لے کر دنیا میں بھیجے گئے تھے, میں بھی کلمہ لے کر بھیجا گیا ہوں. اس نے اسی وقت کلمہ سنا اور مسلمان ہو گیا. اس لیے وہاں ایک مسجد بنی ہے, مسجد عداس. جو لوگ حج بیت اللہ جاتے ہیں, عمرے کی نیت کرنے کے لیے طائف شریف جاتے ہیں اور وہاں پر مسجد عداس دیکھتے ہیں, وہاں وہ طائف کا واقعہ اپنے ساتھیوں کو سنانا چاہیے کہ طائف کے واقعے کی سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے, جب آپ نے شربت پی لیا, تھوڑا سا اطمینان ہوا تو دعا مانگی. وہ دعا پوری دنیا کے مسلمانوں کو بار بار پڑھنی چاہیے, بار بار سمجھنی چاہیے, خصوصاً ہمارے ملک والوں کو بار بار پڑھنی چاہیے, بار بار سمجھنا چاہیے کہ پیارے آقا نے دعا میں کیا الفاظ استعمال کیے, جو اس کا ترجمہ اور مفہوم اور خلاصہ, اے اللہ تو ہی ضعفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے, کمزوروں کا رب تو ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. آگے کیا جملہ استعمال کیا, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے, کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کے تر شروع ہوتے ہیں یا منہ چڑھاتے ہیں. یعنی جو پتھر مار رہے تھے, پتھر مارنے والوں کا کوئی کمال نہیں ہے, ان کا کوئی اندر کا داعیہ نہیں ہے کہ مار جاویں, کیونکہ پتھر مارے ہیں دو جہاں کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ ایسے کر سکتا تھا کہ وہ پتھر پھینکنے والوں کے ہاتھ سے پتھر نکلتے اور پھول بن کے پیارے آقا پہ گرتے, ایسا اللہ کر سکتا تھا. اللہ کے اختیار کے بعد کی بات نہیں. اللہ فرشتے بھیج سکتا تھا
کہ پتھر پکڑو واپس ان کے اوپر پھینکو جو پھینک رہے، ان کو ہی مارو، زخمی کرو۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ یہ سب بات پیارے نبی جانتے تھے، اس لیے اللہ سے عرض کی، کیا کہا؟ یوں عرض کی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ یعنی یہ جو بھی ہوا، جو پتھر پڑے، یہ کس کی طرف سے ہوا؟ بولو بھائی، ان کے چاہنے سے نہیں ہوا، اس کے چاہنے سے ہوا۔ اس وقت ہم سوچیں کہ جو بھی کچھ ہمیں دکھ رہا ہے پوری دنیا میں، وہ کس کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ لیکن ہم کچے ہیں تو کچی کچی بات کرتے ہیں، وہ یوں کہتا ہے تو یوں ہوتا ہے، اور وہ یوں کرتا ہے تو یوں ہوتا ہے۔ یہی کچی بات ہم کو ڈرپوک اور بزدل بنا دیتی ہے۔ اللہ سے نہ ڈرنے والا ہمیشہ بزدل بن کے رہے گا، اور اللہ سے ڈرنے والا بہادر بنے گا۔ پیارے آقا نے عرض کی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ جو مجھے دیکھ کے ترشرو ہوتے ہیں کہ منہ چڑھاتے ہیں، آگے کا جملہ، یا کہ تو نے ان کو مجھ پہ قابو دے دیا۔ ان کی مجال نہیں تھی میرے ساتھ بدسلوکی کر جاتے۔ یہ کس نے کیا؟ بولا، اللہ نے کیا۔ یا کہ تو نے ان کو مجھ پہ قابو دے دیا۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو کچھ بھی ظلم ہمیں دکھ رہا ہے وہ ان ظالموں کے ہاتھ کی چیز نہیں ہے، وہ تو آسمانی فیصلہ ہے۔ اور ہمیں کس کو بولنا چاہیے؟ بولو نا، یہ سبق ہے کہ تم پر جب کوئی حال کہیں سے آتا ہوا دکھے تو تم اللہ سے کہو، لیکن یہ ان سے ہی، بھائی ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بھائی، بھائی ہم کو چین سے جینے دو نا بھائی، بھائی ہم تمہارے ہاتھ جوڑتے ہو بھائی۔ ارے بھائی ان کو کیا کہنے کا جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں؟ ان کا کیا لینا دینا؟ ان کے ہاتھ میں، ان کی چلتی ہوئی سانس ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کا دھڑکتا دل کی دھڑکن ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں؟ سارا معاملہ آسمان سے ہے۔ تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کو سبق سکھایا، ہر حال میں کس کی طرف متوجہ ہو جاؤ؟ اللہ کی طرف۔ اور پھر کیا عرض کیا؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، یعنی یہ پتھر مارے لوگوں نے میرے کو لہو لہان کر دیا، اور تو راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، تو راضی رہے۔ اور آگے کا کیا جملہ ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت سارے مسلمان کو یہ کہنا چاہیے، اے اللہ جو حال دکھ رہا ہے ہمیں، چاہے ملک کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اعتبار سے، ہر مسلمان کو اللہ کے آگے یہ کہنا چاہیے، اے اللہ اگر تو ناراض ہے تو تیری ناراضگی کا دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، اور اگر تو راضی ہے تو جو ہو رہا ہے ہونے دو، کیونکہ تیری طرف سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ دھیان سے بات سننا، بہت دھیان سے بات سننا۔ اللہ راضی کیسے ہوگا؟ کوئی دفعہ ہم اپنے دوستوں کو یوں بولتے ہیں، دیکھ تو نے جو بات بولی نا، یہی بات میرے کو 50 60 100 لوگ بول چکے، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تو میرا اپنا ہے، تو نے بولا میرے کو تو بہت برا لگا۔ ہاں کہ نہ؟ جو اپنا ہے وہ کچھ ایسا کر جائے، وہ کچھ ایسا بول جائے، بھائی یہ تو ہمارے اپنے ہیں اور ایسا کرا ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، انہوں نے ایسا بولا۔ ہم مسلمان اللہ کے خاص بندے ہیں۔ مسلمان کس کے خاص بندے؟ پوری دنیا کے انسانوں میں مسلمان اللہ کے خاص بندے ہیں، اور وہ ذرا بھی اللہ کے ناراضگی کا کام کرتے ہیں اس کو برداشت نہیں کرتے۔ تم تو میرے ہو، پھر میرا حکم توڑ دیتے ہو، تم تو میرے نبی والے ہو، میرے نبی کے خلاف ہو جاتے ہو۔ احکامات، نمازوں کی پابندی نہیں، فرائض کا اہتمام نہیں، سنتوں کی پابندی نہیں، واجبات چھوڑ دے میں، ہر غلط کام جو منع کیا وہ کر جاویں تو اس کو برا لگے گا، تم میرے ہو۔ وہ کر رہے تو کوئی بات نہیں، وہ میرے بندے ہیں لیکن میرے نہیں ہیں، کیونکہ میرا کلمہ نہیں پڑھتے، تو ان کے عمل کا معاملہ ان کا میں دیکھوں گا، لیکن تم تو میرے اپنے ہو۔ ارے بولو ہاں کہ نہ؟ جو دوسرا بچہ باہر کا، اگر کہ دوسرے کا بچہ ہے، وہ کسی غلط زندگی میں چلتا ہے، ہم دل سے کچھ درد رکھتے ہیں، بیٹا کیوں ایسا کرتا ہے، سمجھاتے بجھاتے ہیں، لیکن اپنا بچہ اس کو تو برابر تنبیہ کرتے ہیں۔ دوسرے کا بچہ بیمار ہوا تو دعا بھی کر دیں، اپنے بچے کو دواخانے لے کے بھاگتے ہیں کہ اچھا ہو جاوے۔
رات کو جاگتے ہیں، دن میں تھکتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، اس کو پرہیز کراتے ہیں کیونکہ یہ اچھا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو ہمارا محرم کا جو نیا سال شروع ہوگا، اس کا سبق ہجرت ہے۔ پیارے آقا نے طائف میں اللہ سے دعا مانگ کر ہمیں سبق سکھا دیا کہ قیامت تک کے میرے امتیوں کو یہ سمجھ میں آ جاوے کہ جب کوئی حال برا تم پر آ جائے تو کس کی طرف متوجہ ہو جانا؟ ان کی طرف مت آہوزاری کرنا، ان کے آگے محتاج مت بن جانا، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا مت دینا کہ بھائی اب تم ہی ہمارے جو بھی ہو، دیکھو بھائی ذرا ایسا نہ کرو، کہ نہیں، میرا اللہ انکا علی کل شیء قدیر، وہ سب چیز کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں، لوگوں کی زبان بھی اس کی قدرت میں، لوگوں کی قلم اس کی قدرت میں، لوگوں کے دماغ اس کی قدرت میں، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا بھائیوں، محرم شروع ہوتے ہی کوئی کسی کو سال مبارک کا پیغام نہیں دے گا، یہ کوئی ہمارا سال مبارک کا پیغام نہیں ہے، اور یہ مبارکباد ہاتھ سے بھی نہیں، میسج میں بھی نہیں، اور کوئی دیتے تو اس کو فوراً خبر دینا، بھائی ہمارا نیا سال اس لیے نہیں ہے کہ نیا سال مبارک ہو، یہ تو ہجرت کا سبق لایا، تو بھی نیت کر۔ پیارے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تھے، صحابہ نے حجاز چھوڑ کے دنیا میں چلے گئے، ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ ہجرت کا سبق ہے۔ محرم کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، جس میں ایک روزہ ہے عاشورے کا روزہ، 10ویں تاریخ کا روزہ۔ تو 10ویں تاریخ کا روزہ ہمارے یہاں جو تاریخ 10ویں آ جائے، عاشورہ بنا ہے 10 پیسے، تو روزے کا بڑا اہتمام ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ جب تک دنیا میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، محرم کا روزہ فرضیت کے درجے پر تھا، بہت اہتمام سے لوگ رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، گویا یہ بڑی بات ہے۔ 10ویں کا روزہ جو رکھے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ جس سال آپ نے 10ویں کا روزہ رکھا تھا، اس سال آپ نے اعلان کیا کہ اگر اگلے سال میں محرم میں رہا تو 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا۔ 9، 10 یا وہ وقت آنے کے پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو صحابہ نے اس بات کو ہمیشہ نبھایا، 9، 10 کا رکھے یا 10، 11 کا۔ اب کسی نے خالی 10ویں کا ہی رکھا، 9ویں کو نہیں رکھا تھا، 10ویں کو رکھا اور 11ویں کو بیمار ہو گیا جو بھی، تو یوں نہیں سمجھنا بھائی اب تو گنہگار ہوئے گا، نہیں سمجھے بات؟ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ 10ویں کا رکھے فضیلت کے اعتبار سے، 9ویں کا ساتھ میں جوڑ دے یا 11ویں کا جوڑ دے۔ وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والے جو لوگ ہیں یہودی، وہ 10ویں کا روزہ بہت اہتمام سے رکھتے تھے، ابھی کا تو ان کا مذہب ان کے ساتھ، تو ان کے مذہب کی ہمارے اندر مشابہت نہ آ جائے۔ بات ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ ہمارے پیارے نبی نے یہودی کی عبادت میں بھی مشابہت سے روکا کہ وہ جیسی عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں 10ویں کا، ہم صرف 10ویں کا نہ رکھیں، 9، 10 کا رکھیں یا 10، 11 کا رکھیں، کہ عبادت میں بھی ان کے جیسے نہیں بن جانا۔ علماء اکرام نے ایک سبق سمجھایا، جہاں عبادت میں پیارے نبی نے روکا، لیکن آج کا حال کچا یہ ہے، کپڑے ان کے جیسے، بولنا ان کے جیسا، کھانا ان کے طریقے کا، زندگی کی صبح یہود و نصارہ کی، زندگی کی شام یہود و نصارہ کی، زندگی کی خوشیاں یہود و نصارہ کی، میت کا ماتم بھی یہود و نصارہ کا، بچوں کی پرورش بھی یہود و نصارہ کی۔ اور پھر ہم یوں چاہیں، یوں دل میں تمنا کریں کہ اللہ ہماری مدد کر دے۔ اللہ تو پکے دینداروں پر مدد کے وعدے کیا ہے کہ اسلام ہو زندگی میں عمل کے ساتھ۔ اس لیے یاد رکھنا، اسلام زندگی میں ہے تو قوم زندہ ہے، اور اللہ زندہ قوم کی مدد کرتے ہیں۔ اسلام زندگی سے نکل گیا، گویا قوم مر گئی، مردے کے ساتھ کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔